نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ آل عمران چوتھا پارہ۔ ارشاد ربانی ہے، تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو، اور تم جو کچھ خرچ کرو گے اللہ کو معلوم ہے۔ حضرات محترم، فی زمانہ گزرتے حالات کے تناظر میں اور مجموعی طور پر بھی عام انسانوں کی زندگی میں جو حالات روزمرہ زندگی میں دکھائی دیتے ہیں، ان لوگوں میں صرف معاشی فکرات میں مبتلا ہی لوگ نہیں، بلکہ وہ صاحب ثروت مالی اعتبار سے بہترین معاشرتی زندگی گزارنے والے بھی ایسے لوگ دکھائی دیتے ہیں جو اپنی زندگی میں مطمئن نظر نہیں آتے، یعنی وہ اکثر بے اطمینانی کا شکار رہتے ہیں۔ اور وہ شخص جو اس معاشرے کا حصہ ہے وہ خود کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے، مگر کوشش کے باوجود وہ خود کو خوش رکھ نہیں پاتا۔ آخر یہ خوشی اطمینان کیوں حاصل نہیں، یہ ایک سوال ہے۔ نشتر یونیورسٹی کا ایک جوبلی کنونشن ہوا، وہاں ایک پروفیسر صاحب جن کا اسم گرامی جاوید اقبال، انہیں جب خطاب کا موقع ملا تو اپنے خیالات کا اظہار انہوں نے اس نقطے پر کیا کہ زندگی میں اطمینان کن لوگوں کو میسر آتا ہے، مطلب وہ کون لوگ ہیں جو زندگی میں حقیقی خوشی جنہیں حاصل ہوتی ہے۔ تو انہوں نے اپنے خطاب میں یہ بات کہی کہ ہارورڈ یونیورسٹی امریکہ میں پچھلے 70-75 سالوں سے اس بات پر ریسرچ ہو رہی ہے کہ وہ ریسرچ آج بھی ہو رہی ہے کہ ہارورڈ یونیورسٹی سے جو گریجویٹ ہو کر اس تمام عرصے میں فارغ ہو کر نکلے، تو انہوں نے ان فارغ لوگوں کو سامنے رکھ کر یہ ریسرچ کی کہ بہت سارے ایسے بھی لوگ یہاں سے کامیاب نکلے جن میں 2-3 امریکن پریزیڈنٹ بنے، اس کے علاوہ بڑی بڑی وزارتوں عہدوں پر بھی فائز ہوئے، بعض ایسے بھی جو سائنٹسٹ بنے، کچھ ایسے تھے جنہوں نے نوبل پرائز حاصل کیے، اور کچھ ان میں ایسے بھی تھے جن کے پاس ڈگریاں تھیں مگر کچھ ایسے حالات گزرے، کچھ ایسے اسباب بنے کہ انہوں نے جیلوں میں سزائیں بھی کاٹی، اور بعض ایسے بھی تھے جنہوں نے خودکشیاں بھی کی، بعض نامی گرامی آرٹسٹ بنے۔ اس ہارورڈ یونیورسٹی نے اپنے فارغ طلباء کی لائف پر، ان کے مستقبل کے بارے میں اپنے ہاں ایک ریکارڈ رکھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے اس ریسرچ پر، اس 70-75 سالہ ریسرچ پر یونیورسٹی سے فارغ ہونے والے معاشرے کا جو حصہ لوگ ہیں ان کے بارے میں یہ تحقیق کی کہ یہ لوگ جو اپنی حیثیت میں قابلیت سے معاشرے میں پہچانے جاتے تھے یا پہچانے جاتے ہیں، ان میں کون سے لوگ تھے جنہوں نے معاشرے میں خوش زندگی گزاری، یعنی خوشیوں کے ساتھ زندگی گزاری، اور کون ایسے تھے جو انہوں نے اپنی زندگی میں خوشیوں سے محروم رہے۔ تو یہ ریسرچ کا نتیجہ نکالا کہ وہ خوش رہنے والے اور اطمینان کے ساتھ زندگی جنہوں نے گزاری، یہ وہی تھے، ان میں ایک کامن چیز تھی۔ اس کا سبب یہ نہیں تھا کہ وہ دولت کی کثرت تھی یا عہدہ یا ڈگری یا جائیداد یا بہت سارے محلات ان کے پاس تھے، وہ خود بہت قابل تھے، ان کی اولاد بہت نیک اور اچھی تھی یا قابل تھی، ان کی اعزازی زندگی بہت اچھی گزری،
وہ کیا چیز تھی جو انہیں خوش رکھتی تھی؟ ان کی ریسرچ کہتی ہے کہ جن لوگوں نے اپنے رشتے نبھائے، جن کے اندر ریلیشن شپ ڈیولپ کرنے کی ایبیلٹی تھی، وہ لوگ بہت خوش رہے۔ جو رشتوں کو نبھا سکے، رشتوں کو نبھانا جانتے تھے، جنہوں نے برے اچھے کمزور سب کو نبھایا، ان سے رشتے توڑے نہیں بلکہ جوڑے، انہوں نے اطمینان کے ساتھ زندگی گزاری۔ ہارورڈ یونیورسٹی امریکہ کی 70-75 سالہ ریسرچ کا نتیجہ یہ نکلا کہ جن لوگوں نے اپنے رشتے نبھائے، اپنے تعلق کو باقی رکھا، وہ لوگ اپنی زندگی میں مطمئن رہے، نہ کہ ڈگری، تعلیم، دولت یا عہدے یا کاروبار یا شہرت کی وجہ سے، بلکہ رشتے نبھانے کی وجہ سے۔ یہ ایک بہت بڑے پروفیسر کی بات ہے جو میں نے عرض کی ہے۔ عام طور پر ہم اپنے حالات پر نظر ڈالیں تو مسائل میں ہر ایک گھرا ہوا ہے، اور انسان اپنی زندگی کے گنے ہوئے وہ دن جو یہ دنیا میں لے کر آتا ہے، بے شمار مسائل اپنے ساتھ لے کر آتا ہے، اور بہت سارے مسائل وہ خود اپنے لیے کھڑے کر دیتا ہے۔ یہ مسائل میں گھرا ہوا انسان سب سے بڑا آج بھی اور اس سے پہلے بھی جو مسئلہ درپیش رہا ہے وہ کسب معاش کا ہے، فکر معاش کا، کہ اپنی روزمرہ زندگی میں ضروریات کیسے پوری کی جا سکیں، کہ اتنی آمدن ہو کہ خرچ پورا ہو سکے اور زندگی آسان گزرے۔ مگر حالات یہ ہیں کہ جو لاکھوں کما رہا ہے وہ بھی مطمئن نہیں، جو ہزاروں کما رہا ہے وہ بھی پرسکون نہیں، جسے پورے دن کی محنت کا صلہ 500-600 روپے ملتا ہے، وہ کیسے گزارا کر سکتا ہے؟ آج کے حالات میں سوچا جا سکتا ہے۔ یوں تو کمانے کے بہت سارے طریقے ہیں، مگر اطمینان میسر نہیں۔ حتیٰ کہ کمائی کو اگر سامنے رکھیں تو حساب کرنا مشکل نظر آئے۔ پہلے کبھی لاکھوں کی بات ہوتی تھی، پھر کروڑوں کا زمانہ آیا، اور اب تو اربوں اور خربوں کی بات ہوتی ہے، اس سے نیچے کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ اس کے باوجود انسان اضطراب میں مبتلا ہے، بے سکون نظر آتا ہے۔ ایک شخص جو خود تو بہت قابل اور اپنے فن اور قابلیت کی وجہ سے انتہائی مشہور معروف تھا، لیکن اپنی معاشی زندگی میں مطمئن نہیں تھا۔ جب اطمینان نہ ملا اور بے چینی بڑھ گئی تو وہ کسی بزرگ کے پاس گیا، اور اس نے اس بزرگ سے کہا کہ حضرت، اللہ نے مجھے قابلیت بھی دی ہے، تعلیم یافتہ ہوں، ہنر بھی ہے میرے پاس، اور بظاہر دیکھو تو ٹھیک ٹھاک کما لیتا ہوں، لیکن حالت یہ ہے کہ بچتا کچھ نہیں، مہینے کے آخر میں قرض کی نوبت تک آ جاتی ہے۔ ان بزرگوں نے آنے والے سے پوچھا کہ کتنے لوگوں کی کفالت کرتے ہو، کتنے لوگ ہیں جن کو تم اپنے گھر میں، یعنی ان کے معاش کا تمہارے ذمے، معاش ان کے ذمے ہے؟ تو کہنے والے نے کہا، میرے بوڑھے 2 والدین ہیں، ہم 2 میاں بیوی اور ہمارے 2 بچے ہیں۔ بزرگ نے پوچھا، تمہارے کوئی ذاتی ملازمین بھی ہیں؟ کہاں 2 میرے ملازم ہیں، گھر کی ماسی ہے جو گھر کے کام میں ہاتھ بٹاتی ہے، اور دوسرا میرا ڈرائیور ہے۔ بزرگ نے کہا کہ اچھا کرو، ایسا کرو کہ تم 2 ملازم اور رکھ لو۔ اس نے کہا، حضور پہلے ہی پورا نہیں ہوتا، ان 2 کی تنخواہ دینا مشکل ہو جاتی ہے، مزید 2 رکھ لوں گا تو کس طرح ممکن ہو سکے گا؟ بزرگ نے کہا، جیسے میں کہہ رہا ہوں ویسے کر کے دیکھ لو، کیونکہ آنے والے کے دل میں بزرگ کی عقیدت اور محبت بھی تھی، اور ان کے جو حکم یا پیغام تھا اس پر اس کا اعتماد بھی تھا۔ بات مان لی انہوں نے۔ ایک بچہ جو گھر کی کام میں ہاتھ بٹا سکے، باہر کا سودا سلف لا سکے، اسی ماسی کو کہہ کر اسی ماسی کا بچہ اپنے گھر میں ملازم رکھ لیا۔
اور ڈرائیور سے کہا تمہارا کوئی بیٹا بھائی اگر بے روزگار ہو تو اسے میرے دفتر میں بھیج دینا، مجھے ایک ملازم کی ضرورت ہے۔ ڈرائیور اپنے بھائی کو لے آیا۔ کام تو کچھ نہ تھا لیکن اس بزرگ کا حکم تھا، پورا کرنا تھا۔ بس وہ سارا دن بیٹھا رہتا، ادھر ادھر کے چھوٹے موٹے کام کر لیا کرتا تھا۔ مسلسل کئی ماہ گزر گئے۔ وہ یہ شخص 2 اضافی ملازمین رکھنے کے بعد کہتا ہے کہ اب میں انہیں تنخواہ بھی پوری دے رہا ہوں، خرچے بھی پورے ہو رہے ہیں اور مہینے کے آخر میں کچھ بچ بھی جاتا ہے۔ حالانکہ کام وہی، کاروبار وہی ہے، آمدن کے ذریعے وہی ہیں۔ بس اسی حیرت میں پھر وہ ایک دفعہ اس بزرگ کے پاس پھر چلا گیا، سارے حال احوال خیریت پوچھی، انہیں بتایا کہ حضرت کام بھی وہی، کاروبار بھی وہی، معاملات بھی وہی ہیں، 2 اضافی ملازمین جو آپ کے کہنے پر رکھ لیے ان کی بھی تنخواہ دے رہا ہوں اور آخر میں کچھ بچ بھی جاتا، جبکہ پہلے ایسا نہیں تھا، تو آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ان بزرگوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو 2 بعد میں ملازمین تم نے رکھے، دراصل ان کے حصے کا رزق جب تمہارے ہاتھوں سے اللہ نے ان تک پہنچایا تو اس کی وجہ سے تمہارے مال میں اللہ نے اتنی برکت ڈال دی کہ وہ جو پچھلا خرچہ اور ضروریات تھی وہ بھی پوری ہوئیں، اور مال کی برکت اور کثرت ہونے کی وجہ سے اس مال میں اللہ نے تمہیں معاملات میں کشادگی بھی عطا فرمائی۔ معلوم ہوا جو اپنے جڑے ہوئے لوگوں کو خیال رکھتے ہیں اور تنگی اور وسعت میں ہمیشہ دوسروں پر احسان کرتے ہیں، اللہ ان کے مال میں، اسباب میں برکتیں شامل حال فرما دیتا ہے۔